رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان پر جو سلسلہ وار ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آج کا عنوان ہے ایمان والے کی خوبیاں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی، اور قرآن کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی اور ان سے محبت کا اعلان فرمایا ان کی خصوصی صفات کی بنیاد پر۔ کہیں فرمایا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کہیں فرمایا توکل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، کہیں فرمایا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی ہیں، کہیں فرمایا اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کہیں فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد جس مسلمان میں جتنی خوبیاں ہوں گی وہ اللہ کا اتنا ہی پیارا ہوگا۔ ایسا یہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے جن کا نام سوید بن حارث تھا، اور اپنے 7 ساتھیوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ہم ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ یعنی کیا خوبیاں ہیں تم میں اگر تم ایمان والے ہو؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں 15 خوبیاں ایسی ہیں جو ایمان کی آئینہ دار ہیں، 15 خوبیاں ایسی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے بآسانی یہ جانا جا سکتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا، وہ 15 خوبیاں کون سی ہیں؟ وہ صحابی فرمانے لگے، 5 وہ خوبیاں ہیں جن پر ایمان لانے کا آپ کے ساتھیوں نے حکم دیا، 5 وہ خوبیاں ہیں جن پر عمل کرنے کا آپ کے ساتھیوں نے ہمیں پیغام پہنچایا، اور 5 وہ خوبیاں ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہم میں ہیں، اگر آپ کے سامنے وہ بتاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوں گی تو ہم ان پہ قائم رہیں گے، اگر وہ غلط ہوں گی تو ہم ان عادات کو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں جن پر ایمان لانے کا میرے ساتھیوں نے حکم دیا؟ تو وہ فرمانے لگے، وہ 5 باتیں یہ ہیں، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور 5 خوبیاں جن پر عمل کرنے کا آپ کے ساتھیوں نے حکم دیا وہ یہ ہیں، نمبر 1 اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نمبر 2 نماز ادا کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 حج کرنا۔ وہ 5 خوبیاں جو زمانہ جاہلیت سے ہم میں ہیں، پہلا یہ کہ خوشی میں شکر کرنا، دوسرا یہ مصیبت میں صبر کرنا، اور تیسری بات جب دشمن سے مقابلہ ہو تو جنگ کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور چوتھے نمبر پر دشمن سے بھی گالم گلوچ نہ کرنا، اور 5ویں خوبی تقدیر پر راضی رہنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا یہ تو بہت علم اور حکمت کی باتیں ہیں، قریب تھا کہ یہ لوگ انبیاء میں سے ہوتے۔ تو میرے عزیزوں، اصل چیز صفات ہیں۔ صفات کا سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے، اور ان صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا زور دیا۔ اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب 5 باتیں میں بتاتا ہوں اور ان کو ان 15 میں شامل کر لینا تو کل 20 خوبیاں ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر اتنا مت جمع کرنا کہ کھا نہ سکو۔ دوسری خوبی یہ کہ اتنا تعمیر مت کرنا کہ رہ نہ سکو۔
تیسری خوبی یہ اختیار کرنا کہ ایسی چیز میں کبھی مقابلہ مت کرنا جو چیز فنا ہو جانے والی ہو. اور چوتھی چیز اللہ سے ڈرنا جس اللہ کے دربار میں تم نے ایک دن پیش ہونا ہے. اور پانچویں خوبی جنت کی رغبت اپنے اندر پیدا کرنا کیونکہ وہی جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. میرے عزیزوں یہ 20 خوبیاں ہوئیں کل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بیان فرمائی، پہلے نمبر پہ اتنا جمع مت کرنا کہ کھا نہ سکو. اصل مال وہی ہے میرے عزیزوں جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لگا دیا. باقی اتنا مال جمع کرنے کی فکر کرنا کہ اللہ راضی ہیں ناراض ہیں یہ پرواہ ہی نہ ہو اور مال جمع کیے جا رہے ہوں، ایسے مال جمع کرنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایسی تعمیر کرنا کہ ہمیں یہ پرواہ ہی نہ رہے کہ اللہ راضی ہیں ناراض ہیں، بس تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، دنیا میں مگن، دنیا کی دوڑ، دنیا کی فکر، ایک سے ایک گھر، لیکن یہ پرواہ ہی نہ ہو اللہ راضی ہیں ناراض ہیں، آخرت بن رہی ہے بگڑ رہی ہے، جنت کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں یا جہنم ٹھکانہ ہے. ایسی تعمیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا ایسی چیز میں مقابلہ مت کرنا جو چیز فنا ہو جانے والی ہے. یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اگر اس کے مقابلے میں لگیں گے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دوڑ، دنیا کے مقابلے سے، دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر دوڑ دھوپ سے منع فرمایا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ نے فرمایا دوڑ لگانی ہے تو جنت کی طرف لگاؤ. اور چوتھی چیز یہ فرمایا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اس کے سامنے پیش ہونا ہے. میرے عزیزوں یہ زندگی 50 60 70 80 90 100 سال بھی اگر ہمیں مل جائے تو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ خوبی ایک مسلمان کی ہونی چاہیے. اور پانچویں مسلمان میں یہ فکر ہو، یہ رغبت ہو کہ اللہ نے میرے لیے جنت بنائی ہے، میرے قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف. یہ خوبی ہر مسلمان میں ہو کہ اس میں یہ فکر ہو کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں جنت کی راہ پہ چل رہا ہوں یا جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ ایمانی خوبیاں ہم سب کو نصیب فرما دیں اور اللہ ہمیں صفات والا مسلمان بنا دے. رمضان رمضان